آج کل آپ کسی سے اس کی صحت کے بارے میں پوچھ کے دیکھیں، ہر دوسرا بندہ کہے گا میرے سر میں درد ہے، مجھے بخار ہے، مجھے فلاں مرض ہے، کبھی کہے گا مجھے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، فلاں 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 گنتا جائے گا۔ مجال ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے مناجات کرے، اللہ سے مانگے۔ ہر دوسرا بندہ پریشان نظر آتا ہے، بیماریوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر مبتلا ہے، اس کے باوجود بھی بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہو کر دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو دعا مانگتے ہیں ان کے اس انداز سے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں، اتنا ہلکا سمجھتے ہیں اس عبادت کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا رکن اعلیٰ ہے، دعا عبادت کا اہم ترین رکن ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا مغز اس اعتبار سے ہے کہ دعا مانگنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ ہر ایک سے کنارہ کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے پروردگار پالنہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس سے وہ مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے دعائیں بڑی کی ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسا اچھا گمان بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھتا ہے، اللہ پاک ویسا ہی معاملہ اپنے بندے سے فرماتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگ کے اٹھتے ہیں تو ہماری زبان پہ یہی ہوتا ہے، ہمارے وہم و گمان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بھائی آپ دعا مانگیں، بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہو کر اس انداز میں دعا مانگیں کہ پتہ چلے، عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر، گڑ گڑا کر، رو رو کر مانگیں۔ رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لیں، اور پھر جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے، آپ مناجات کر لیں، اللہ سے مانگ لیں، تو پھر اپنے وہم و گمان میں یہ رکھیں، اپنے دل میں یہ لائیں کہ میں نے اللہ سے مناجات کرنی تھی، میرا کام تھا مناجات کرنا، میں نے کر لی، اب اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول فرمائے گا، تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے کو یہ اچھا لگتا ہے کہ مصیبتوں اور آزمائشوں میں، تکلیف دہ حالات میں اس کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ وہ خوشی اور مسرت میں، کشادگی اور فراخی میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرے۔ ہمارے ہاں ہوتا ایسا ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پھر قاری صاحب سے بھی کہتے ہیں قاری صاحب جی فلاں بیماری ہے، ہمارے لیے دعا کرنا۔ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریوں کے اندر بھی آپ کی دعائیں قبول ہوں، مشکل حالات میں آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو جب اللہ نے آپ کو خوشی سے نوازا، جب اللہ نے آپ کو کشادگی اور فراخی سے نوازا ہوا ہے، کشادگی اور فراخی کے ہوتے ہوئے آپ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں مانگیں۔